اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بہت خوشی کا موقع ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے کم و بیش 92 کے قریب شعبہ جات ہیں، اور جن میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے، اور جس شعبے میں الحمدللہ قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ناظرہ اور حفظ کے درجے لگتے ہیں۔ اور یہ شعبہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کے ایسا شعبہ ہے یہ کہ تمام شعبہ جات میں سب سے زیادہ جن شعبہ جات کے پاس اسلامی بھائی ہیں تعداد ہے، یہ شعبہ بہت بڑے سسٹم اور بہت بڑے سٹرکچر کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ شعبہ ان میں سے ایک مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ تادم تحریر یعنی آج تک کے جو بیان کے مطابق اب تک 1744 اس کی برانچز، اس کی شاخیں فقط پاکستان میں قائم ہیں، اور جس میں تقریباً کم و بیش 83,251 83,251 مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہر سال کثیر تعداد میں مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل صرف فقط اونلی ان باب المدینہ کراچی، فقط باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے للبنین یعنی مدنی منوں اور للبنات یعنی مدنی منیوں کے 376 مدارس قائم ہیں، اور ان مدارس میں 37,931 یعنی 37,931 مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس سال باب المدینہ کراچی کے مدارس سے امتحان میں کامیابی کے بعد 563 مدنی منع اور 100 مدنی منیوں کو قرآن پاک حفظ، اور یہ حفظ کی تعداد ہے، یعنی 563 مدنی منع اور 100 مدنی منیاں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور 1598 مدنی منع اور 888 مدنی منیاں ناظرہ کی سند حاصل کر رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی تعداد میں یہ اسناد کی تقسیم کے اجتماعات جاری ہیں۔ صرف کراچی میں ان اسناد کو تقسیم کرنے کے لیے ظاہر ہزاروں مدنی منع بھی شرکت کریں گے، ان کے سرپرست بھی آئیں گے، تو یہ 15 مقامات پر اجتماع تقسیم اسناد منعقد ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اجتماع میں آج ہم حاضر ہیں، اور یہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی میں ہو رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مدنی منع بھی یہاں جمع ہیں، ان کے سرپرست بھی جمع ہیں، اور یہ قرآن پاک ختم کرنے والوں، حفظ کرنے والوں کی سمجھ لیجیے ایک محفل ہے۔ اور یاد رہے جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہاں تو اتنے سارے مدنی منع موجود ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قاری صاحبان موجود ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ جن جن مدنی منوں نے حفظ کیا، ناظرہ کیا، مدنی منوں اور مدنی منیوں نے، انہیں بھی مبارک ہو، ان کے والدین کو بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ان سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت
اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، کہیے انشاءاللہ، گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جس کے لیے ممکن ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھیں، پھر یاد آ جائے پھر 2 زانوں بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی کمائیں گے۔ اور یہ صرف آج نہیں بلکہ جب جب اجتماعات ہوں، محافل ہوں، جمعہ کا خطبہ ہو، کوشش کریں کہ با ادب بیٹھیں، تو انشاءاللہ اس طرح بیٹھنے کا ثواب بھی حاصل کریں گے۔ جب میں اس بیان کی تیاری میں کوشش کر رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں، تو میں نے سوچا کہ ننھے مدنی منع جمع ہوں گے، کیوں نہ انہیں اچھی اچھی پیاری پیاری کہانیاں سنائی جائیں۔ تو آپ میں سے کون کون کہانی سننا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں۔ چلیں آج میں آپ کو جو بیان ہے وہ پیاری پیاری کہانیوں پر مشتمل ہوگا، مگر وہ کہانیاں آپ کو بہت کچھ سکھائیں گی۔ وہ کسی ڈائجسٹ کی کہانی نہیں ہوگی، کسی رسالے کی کہانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایسے اللہ والوں کی کہانیاں ہوں گی کہ جس سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ لیکن میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، اور اس وقت اگر بعد میں جب یہ سلسلہ مدنی چینل پر دکھایا جائے تو جہاں جہاں میرے مدنی منع ہوں، مدنی منیاں ہوں، توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آج کا اجتماع یوں سمجھ لیجئے آپ کو اچھی اچھی کہانیاں ہم سنائیں گے، تو مدنی چینل پر بھی آپ بیٹھ جائیں، والدین اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ والدین کو اس میں کیا سیکھنے کو ملے گا؟ یقیناً ہر کہانی میں سبق بھی ہوگا، ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا والدین کو کہ بچوں کو نارملی کہانیاں سننے کا، پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اگر کہانیاں پڑھانی ہی ہیں تو ایسی ایسی خوبصورت ایمان افروز کہانیاں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، جو اگر والدین بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسے ایسے جس کو کہیں کہ عجیب و غریب واقعات موجود ہیں کہ اگر وہ بیان کیے جائیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوا تھا، اور وہ سچا واقعہ، قرآنی واقعہ، اور ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول لیے ہوئے۔ تو آج آپ یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، بالخصوص جو سرپرست یہاں آئے ہیں، کہ اگر بچوں کو سنانا ہی ہے، کچھ سکھانا ہی ہے، یہ الٹے سیدھے کارٹون دکھانے کے بجائے، ڈائجسٹ لا کر دینے کی بجائے، فلاں سیریز کی جناب کوئی کہانی لا کے دینے کی بجائے، کیوں نہ اللہ والوں کی باتیں، ان کے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی باتیں کی جائیں۔ اور پھر بالخصوص چونکہ یہ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، تو قرآن شریف کے اندر کتنے سارے واقعات، تو چونکہ درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے ہم سنتے ہیں بیان میں، تو آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل پہلے ایک بڑی خوبصورت کہانی جو ایک مدنی منی کے ساتھ پیش آئی۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، یہ وہی شیخ محمد بن سلیمان جزولی ہیں کہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے۔ درود پاک کی فضائل پر اور درود پاک کے اوپر مشتمل یہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، پاپولر کتاب ہے۔ اب یہ اس واقعے میں یہ بیان کریں گے کہ یہ کتاب میں نے لکھی کیسے، اس کا سبب کیا بنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، ایک بار نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول نہ تھی۔ کنویں کے اندر ڈول ڈالی جاتی ہے اور اس کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے، اور رسی بھی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے ڈول باندھی جائے۔ کہتے ہیں میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا، ایک مدنی منی نے اوپر سے جھانکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹی رسی اور ڈول تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ شہرت کے تو بڑے ڈنکے بجتے ہیں آپ کے، آپ بڑے بزرگ ہیں، اور ایسا حال ہے کہ پانی نہیں نکال پا رہے۔ منی منی کہتی ہے۔ تو اب اس بچی نے کیا کیا، یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ اب کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے بعد، یعنی اتنا پانی اوپر آ گیا بغیر ڈول اور رسی کے کہ آپ نے وضو بھی کر لیا۔ مدنی منی کا ایسا کمال۔ آپ نے بچی سے پوچھا کہ بیٹا سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ تو وہ بچی کیا کہتی ہے، کہنے لگی میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہو گیا ہے۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ میں اب درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا، اور آپ نے درود پاک کے فضائل پر مشتمل کتاب دلائل الخیرات شریف لکھی۔ تو پتہ چلا کہ اگر بچہ چھوٹا بھی ہو اور اگر وہ بھی درود پاک پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس کی عبادتیں قبول ہوں تو اس کو کیا کیا نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اے میرے مدنی منوں، مدنی منیوں، اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا سبق بھی دیتا چلوں۔ اب جناب پتہ چلا کہ کنویں میں اس بچی نے تھوکا تھا تو ہم بھی تھوک دیتے ہیں، پتہ چلا اب جگہ جگہ درود پاک پڑھ کے ہم تھوکنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس بات کا خیال رہے کہ اس مدنی منی پر رب العزت کی خاص عنایت تھی، لیکن یاد رہے کسی حوض یا کسی تالاب وغیرہ میں تھوکنا نہیں چاہیے۔ اس مدنی منی نے ہمیں اپنے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پاک پڑھنے کی کیسی خوبصورت فضیلت سے آگاہ کیا، تو یہ نیت ضرور کیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک کہانی سنی ہم نے اور اس کے ذریعے ہمیں درود پاک کی کتنی پیاری فضیلت حاصل ہوئی۔ آئیے ایک اور خوبصورت واقعہ، بہت انٹرسٹنگ، اور یہ واقعہ قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود اور علماء کرام نے، مفسرین نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے مابین جو معاملات ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور فرعون یہ خدائی کا دعوے دار اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب جب فرعون نے خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ اب فرعون کو تو اپنی بادشاہت بڑی عزیز تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، وہ بڑا ہی نہ ہو کہ میری سلطنت ختم کرے۔ اب فرعون کے حکم سے 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ اپنی حکومت بچانے کے لیے جو لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اب کیا ہوا؟ یاد رہے کہ پرانے زمانے میں، غور سے سنتے جائیے، آپ کو یہ انشاءاللہ بڑی زبردست معلومات ہو جائے گی۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا، روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہوا کرتا، اور ایران کے بادشاہوں کا کسرا، یمن کے بادشاہوں کا تبع، اور ترک بادشاہوں کا خاقان، حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ یعنی مصر کے جتنے بادشاہ گزرے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو فرعون تھا، یوں بہت سارے فرعون گزرے کیونکہ جو بادشاہ اس زمانے میں ہوتا وہ فرعون کہلاتا، مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو فرعون تھا وہ سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ اب پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی طرف کہ معاملہ ہوا کیا۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ غور سے سنیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کیسے کی۔ اب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی امی جان کے پاس دائی، جو نرس وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آئی اور اس نے جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کی اطلاع دو تاکہ اسے مار دیا جائے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، اب وہ نرس، اس دائی نے جب یہ دیکھا کہ ایسا بچہ جس کی آنکھوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے، اس دائی، اس نرس کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا. اس کے دل میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو گئی. اس نے آپ کی امی جان سے کہا میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر یہ لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کرنے کی ترکیب کروں، لیکن اب مجھے اس بچے سے بہت محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے. یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی. اب فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو وہ دروازے پر پہنچ گئے کہ دائی نکلی ہے تو کوئی بچہ پیدا ہوا ہوگا. اب وہ دروازے پر پہنچ گئے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان کو جاسوسوں کی اطلاع دی. اب آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آیا، گھبرا جاتا نا انسان، کچھ سمجھ نہ آیا. گھبرا کر آپ نے اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. تندور کتنا گرم ہوتا ہے، روٹی پکتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کہ کہیں ان کے ہاتھ نہ لگ جائیں. اب وہ فرعونی آئے، گھر کا کونا کونا چھان مارا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں نہ ملے. لیکن جب وہ چلے گئے، اب آپ کی امی جان کو فکر ہوئی کہ میں نے تو بچے کو تندور میں ڈال دیا تھا، جلتے تندور میں. اب جب تندور میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ اللہ عز و جل نے بچے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی. چنانچہ آپ کی امی جان نے تندور سے آپ کو صحیح سلامت واپس نکال لیا. بچپن ہی سے کمالات کا ظہور ہونے لگ چکا تھا. اب کیا ہوا؟ بچانا بھی تھا، بتانا بھی نہیں تھا. اب آپ کی والدہ نے کیا کیا، ایک کارپینٹر کے پاس باکس لینے گئی، صندوق لینے گئی. تو اس نے پوچھا لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ آپ کی والدہ نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے اس بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا ہے تاکہ وہ بچ جائے، ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے. اب اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا، لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی کہ اب میں فرعونیوں کو جا کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جس نے بچے کو بچانے کے لیے مجھی سے ایک صندوق، ایک باکس بنایا ہے، تو اس کو پکڑ لو، مجھے فرعونیوں سے انعام مل جائے گا. اب وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے جلاد، ان کے پاس پہنچ گیا اور نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں وہ بتانا چاہتا تھا. اب ہوا کیا، ذرا غور سے سنیں، بڑی دلچسپ بات. اب یہ ہوا کہ جب وہ کارپینٹر بڑھئی ان جلادوں کے پاس پہنچا تو وہ وہاں جاتا، جیسے ہی پہنچا تو اس کی زبان اللہ عز و جل نے بند کر دی. وہ ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتا نا کہ میں اس لیے آیا ہوں. اب وہ فرعونی بولے پتہ نہیں کیوں آیا ہے، تنگ کر رہا ہے ہمیں، اشارے کر رہا ہے. اب جب بولا کچھ نہیں تو آپ نے ان لوگوں نے اس کو پاگل سمجھ کر مارا اور بھگا دیا. جیسے ہی گھر پہنچا زبان ٹھیک ہو گئی کہ چلو زبان ٹھیک ہو گئی، پھر جاتا ہوں. دوبارہ پہنچا ان جلادوں کے پاس، اب وہاں پہنچا، پھر اللہ عز و جل نے زبان بند کر دی. اب وہ بولے میں بول کیوں نہیں پا رہا، اب اشارے کرے کہ میں اس لیے آیا ہوں، اور پھر آ گیا یہ، پھر اس کو مارا، پھر بھگا دیا. اب گھر پہنچا، پھر اس کی زبان ٹھیک ہو گئی. بولا یار اب لگتا ہے چانس ٹھیک ہے، دوبارہ انعام ملے گا. واپس ادھر پہنچا، پھر اللہ نے زبان بند کر دی. تیسری بار پھر مارا اس کو. اب گھر آیا تو بھی اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوئی. اب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور کہا یا اللہ اگر اب مجھے زبان دے دے گا تو پھر کسی اور کو اس بچے کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی بولنے کی طاقت واپس آ گئی. اب پتہ کیا چلا، ابھی تک کیا سیکھا ہم نے، کہ بری نیت اس کا پھل ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل دشمنوں سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بچپن سے سن رہے نا، اللہ جسے بچائے اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اور کسی کے بارے میں بری نیت نہیں رکھنی چاہیے، اور بری نیت سے توبہ کر لے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. بچوں میں بھی بعض اوقات یہ عادت آ جاتی ہے، کسی بچے سے لڑائی ہو گئی نا، اب اس کی بار بار شکایت لگانی ہے، قاری صاحب وہ یہ کر رہا ہے، قاری صاحب وہ یہ کر رہا ہے، قاری صاحب اس نے یوں کیا. ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دو، کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی ہے،
تو بچوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بری نیت نہیں رکھنی چاہیے، کسی کے خلاف نہیں ہو جانا چاہیے. غلطی انسان سے ہوتی ہے، کسی بچے نے آپ کا دل دکھا دیا، آپ کے ساتھ درجے میں پڑتا ہے، اس کی بات آپ کو بری لگ گئی، کبھی دھکا دے دیا اس نے، تو معاف کر دیں. جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اسے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اب جو یہاں موجود میرے بڑے اسلامی بھائی ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی ہیں، وہ بھی غور کریں کہ آج ہم دل میں ٹھان لیتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے اس کے گھر جانا ہی نہیں، سالوں کے رشتے ختم. کیوں؟ اس نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، ارے فلاں موقع پر اس نے ہمیں ذلیل کیا تھا. کوئی بات نہیں، اگر اس نے غلطی کر دی، اس نے تکلیف پہنچا دی، تو آپ معاف کر دیں. بندہ ہو کر بندے کو معاف کرے، پھر دیکھیے رب عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور جو بندہ معاف نہیں کرتا، ہم نے سنا اسے معاف نہیں کیا جاتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے بڑے جرم ہیں، ہماری بڑی خطائیں ہیں. ارے ہم تو اپنے رب سے معافی کے خواستگار ہیں، ہمیں بندوں کو معاف کر دینا چاہیے. تو مدنی منع بھی نیت کریں، میرے بڑے بھی نیت کریں، قاری صاحبان بھی نیت کریں، بلکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب کو معاف کر دیں گے. کہیے انشاءاللہ، بلکہ آج ہی اعلان نہ کر دیں، نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کیا. سب مل کر کہے میں نے سب کو معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے. ارے اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں کہ اللہ معاف فرما دے. تو بہرحال بری نیت کا بڑا برا پھل ملتا ہے، اور جو اچھا سوچتا ہے، بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، جو ہمارے بڑے بوڑھے باتیں کرتے ہیں نا، بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس میں. کچھ کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. یہ بہت پیاری سوچ ہے. سب کا اچھا سوچو، آپ کا بھی اچھا ہو جائے گا. جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا، اس کا اچھا نہیں ہوتا. ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، اچھی ہی بات بولیں جب بھی زبان کھولیں. آمین بجاہ النبی امین. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے. وہ بڑے بھی سائڈ پہ ہو گیا، وہ دائی جس نے شکایت لگانی تھی وہ بھی اب بیچ سے ہٹ گئی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بچے کیسے فرعون سے؟ فرعون کے حکم سے جب جن دنوں بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، وہی دن تھے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے. اب آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ وہ صندوق جو بنایا تھا اس میں آپ کو ڈالا، اس میں رکھا آپ کو، اور دریائے نیل میں بہا دیا. کسی طرح فرعونیوں سے میرا بیٹا بچ جائے. دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی. یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا چلتا 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 فرعون کی جو گھر کے پاس نہر ہوتی ہے وہاں چلا گیا. اللہ کی قدرت دیکھیں، جس دشمن سے بچایا جا رہا ہے، جس سے چھپانا تھا، یہ صندوق جو ہے، یہ باکس جو ہے، چھوٹا سا ننا سا مدنی منا جس کے اندر ہے، یہ تیرتا 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 حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کر فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا. اچھا، فرعون کی جو زوجہ تھی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی. بڑی نیک خاتون. یہ دونوں محل کے کنارے نہر کا نظارہ کر رہے تھے. فرعون بھی ساتھ بیٹھا ہے، بی بی آسیہ بھی بیٹھی. جب ان دونوں نے صندوق کو بہتا دیکھا تو اپنے نوکروں کو بھیجا، ذرا جاؤ وہ صندوق اٹھا کے لے آؤ. صندوق آ گیا. صندوق کھولا تو اس میں نہایت خوبصورت بچہ نکلا. فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی. حضرت بی بی آسیہ نے فرعون سے کہا، اب یہ قرآن پاک کے پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 9 میں یہ لکھا ہے. دیکھیں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے واقعات حاصل کریں تو کیسا مزہ ہے. ترجمہ کنز ایمان: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بے خبر تھے، وہ نہیں جانتے یہ کون ہے. اب انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی. مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہ پیتے. ذرا غور کیجئے، ایک چھوٹا بچہ ماں سے جدا ہو گیا، ماں رو رہی ہے، ماں پریشان کتنی ہو گئی ہوگی.
وہ ماں بچے کے فراق میں رو رہی ہے، اور اس طرف بچہ جو ہے وہ کسی اور سے دودھ نہیں پی رہا. اللہ نے ماں بیٹے کو ملانے کا انتظام کیسے کیا، ذرا غور کیجئے. پہلے تو بچہ بچھڑ گیا، جس سے بچایا جا رہا ہے وہیں بچہ پہنچ گیا، اور اللہ نے وہیں حفاظت کا انتظام کیا. اور اب بچے کو دودھ پینا ہے. بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا، بچہ کسی کا دودھ نہ پیے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا دودھ نہ پیتے. اب کیا ہوا؟ اب آپ کی والدہ جو بڑی پریشان تھی، آپ نے اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن مریم کو حالات معلوم کرنے کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا. ذرا معلوم تو کرو کہ وہاں ہو چل کیا رہا ہے. جب وہ وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہاں ایک بچہ ہے جو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا. تو اس مریم نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں کہ شاید اس کا دودھ یہ بچہ پی لے. وہ جلدی جلدی گئی، اپنی والدہ کو لے کر آ گئی. اور اب جب والدہ وہاں پہنچی تو بچے نے تو ماں کا ہی دودھ پینا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا دیکھیے کہ ان کی ماں کو اپنا بچھڑا ہوا لال مل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں کا دودھ مل گیا. فرعون کے محل کے اندر جس کا خوف ہے وہیں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پرورش بھی وہیں پا رہے ہیں، آپ کی والدہ وہاں جا جا کر دودھ بھی انہیں پلا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہاں سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی قدرت کتنی زبردست ہے. اور اسی بچے کی پرورش کی خدمت فرعون کے ذمے لگا دی کہ جس کی جان کے لالے تھے. اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بچے کو موجوں میں ڈال دیا گیا، وہاں نہ ڈوبے. صندوق تیرتا ہوا فرعون کے پاس پہنچ گیا. اسی کے گھر میں، فرعون کے گھر میں پرورش بھی ہو رہی ہے. تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ میں قربان خدائے رحمان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ واقعہ ہے جس میں جا بجا قرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا تذکرہ ہے. مگر یہ وہ ڈیٹیل ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے. فقط حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہسٹری کو اگر پڑھتے چلے جائیں تو آپ کی جوانی کے بعد پھر فرعون سے مقابلہ کس طرح ہوا، جادوگروں کا کس طرح سامنا کیا، آپ کے پاس جو معجزات تھے، عصا اور ید بیدا، وہ کیا تفصیل تھی. ایک بڑے خوبصورت واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. جو پھر فرعون جو ہے وہ دریائے نیل میں کس طرح غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کے لیے دریائے نیل نے کس طرح راستہ دے دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے مدنی منوں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے انبیاء کے معاملات، ان کی سیرت، ان کے واقعات پڑھنے چاہیے. آپ اپنے والدین سے پوچھا کریں کہ ہمیں کچھ اور بتائیے. اپنے والدین کے ساتھ اپنے اساتذہ سے پوچھیں. والدین اپنے بچوں کو انبیاء کے معاملات بتائیں، ان کی کہانیاں سنائیں، تاکہ یہ انٹرسٹ بھی رہے، یہ توجہ سے سنیں اور سیکھتے بھی چلے جائیں. دلوں میں عظمت انبیاء بڑھے، دلوں میں عظمت اولیاء بڑھے. صحابہ اکرام کے واقعات سنیں تو صحابہ سے محبت بڑھے. آج پرابلم یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو سناتے بھی ہیں تو کسی کرکٹر کی کہانی سناتے ہیں، کسی سائنسدان کی کہانی سناتے ہیں، کسی فلاں ملک کے وزیر کی کہانی سناتے ہیں. یہ بچہ بھی معلوم کرتا ہے تو جناب فلاں کے ریکارڈ، اس کے واقعات، اس کے کارنامے جو غیر مسلم ہوا کرتے ہیں. اور پھر کہیں ایسا نہ ہو اس کے دل میں ان کی محبت گھر کرنے لگ جائے. ارے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچے کے دل میں قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، پیارے آقا کی محبت، انبیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کرام کی محبت ڈالی جائے. ان کے واقعات سنائے جائیں. کتنا اچھا ہو کہ رات سونے سے پہلے والد اپنے بچوں کو بٹھا لے کہ آؤ بیٹا، سونے سے پہلے آج میں تمہیں کوئی کہانی سناتا ہوں. اور کبھی وہ کہانی اولیاء کرام کی ہو. آپ کہیں جناب یہ کہانیاں ملیں گی کہاں سے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے جو علماء کرام ہیں، عجائب القرآن، غرائب القرآن لکھ کے انہوں نے ہمیں قرآنی واقعات دے دیے. امیر اہل سنت کے کئی رسالے ایسے ہیں جس میں صحابہ کے واقعات ہیں، صحابہ کے کمالات ہیں، اولیاء کے کمالات ہیں. پیارے آقا کی سیرت پر بہت ساری کتابیں ملتی ہیں جس میں نبی پاک کے معجزات موجود ہیں. یہ پڑھ کر سنائیں بچوں کو. آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، بچوں کا ایمان بھی تازہ ہوگا. آئیے غوث پاک کی کہانی سناؤں آپ کو. سبحان اللہ. آئیے غوث پاک کی کہانی سنتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار 18 سال کی عمر اور ایک قافلے میں جا رہے. گیلان سے یہ قافلہ بغداد کی طرف رواں دواں تھا. جب شہر ہمدان
سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا. اب جب آپ روانہ ہوئے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو کہا تھا بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس کچھ رقم بھی تھی تو 40 دینار تھے. ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا, آپ کے پاس پہنچے تو کہا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں. ڈاکوؤں کا جو گروہ کا رکن تھا بڑا حیران ہوا کہ لوگ مال ہم سے چھپاتے ہیں, یہ بچہ خود ہی بتا رہا ہے کدھر ہے. اس نے آ کے اپنے سردار کو کہا بڑا عجیب و غریب ایک نوجوان ہے جو خود ہی بتا رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں اور کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں. تو اب ڈاکوؤں کا سردار اس کے پاس آیا اور کہا کہ نوجوان کیا بات ہے, لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر رہے ہو. نوجوان نے کیا کہا, میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا, میں یہ نہیں جانتا میرے پیسے چلے جائیں گے, ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھا رہا ہوں. آپ نے پوچھا پیسے, میں نے بتا دیا 40 دینار کپڑے میں سلے ہوئے ہیں. اب ذرا غور کیجئے, بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں میرے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین. غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کر لو, ڈکیتی چھوڑ دو, یہ غلط کام ہے. آپ نے سچ بات کی کہ میرے پاس دینار موجود ہیں, لیکن جب بندہ سچا ہو نا اس کی بات کیسے اثر کرتی ہے ذرا غور کرو. نوجوان کا جب یہ بیان سنا, یہ بات غوث پاک کی بات تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا. اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو, اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہوا اور سارا مال واپس کر دیا. خالی غوث پاک کا مال واپس نہیں ہوا, پورے قافلے والوں کا مال واپس ہو گیا. کیوں؟ سچ کو آنچ نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بات کی تھی. تو اے میرے مدنی منوں, اس کہانی سے سبق کیا ملا کہ جب بولیں سچ بولیں. جھوٹ یہ بہت بری عادت, جہنم میں لے جانے والا کام, اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. سنیے سنیے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے. سنو, جو ہمیشہ سچ بولتا ہے سنو اسے انعام کیا ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے, اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. سوچئے وہ کتنا بد نصیب ہے جو رب عز و جل کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا ہے, کذاب لکھا ہوا ہے. بچپن ہی سے ہم بچے کو خود بھی غلطی سے جھوٹ کی عادت لگا دیتے ہیں, پریکٹس کرواتے ہیں. بیٹا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی آپ بچے کو بچپن ہی سے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کسی سے نہ ملنا ہو تو جھوٹ بول دیا کرو. اب بڑا ہو کے یہ بچہ آپ ہی کو گھمائے گا, ابو میں یہاں نہیں گیا تھا, میں وہاں گیا تھا, میں یہ کرنے گیا تھا. نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں تو ابھی آیا ہوں. نہیں میں دیر سے نہیں آیا تھا, رات جلدی آ گیا تھا. اب وہ باپ نے سکھایا, بیٹا باپ کو ہی گھماتا رہتا ہے. جھوٹ اتنی بری عادت ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صادق و مصدوق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, سچ, ہمیشہ سچ. کبھی کہتے ہیں قاری صاحب اس لیے تاخیر ہو گئی, طبیعت خراب تھی, گاڑی خراب ہو گئی ہے, گھر میں فلاں بیمار تھا. اب جو جھوٹ بولتا ہے نا بیٹا, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ آپ رہتے کورنگی میں ہیں,
کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہیں، آپ نے کہا میں جناب لیاقت آباد میں رہتا ہوں. نہیں بتانا تھا اس کو کورنگی میں رہتا ہوں. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے اس کو اپنا ایڈریس لیاقت آباد بتایا ہے، کیونکہ اس نے 1 سال بعد دوبارہ پوچھنا ہے تو آپ نے اس وقت بھی یہی بتانا کہ میں لیاقت آباد میں رہتا ہوں، کیونکہ کورنگی زبان سے نکل گیا تو پکڑا جاؤں گا. جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑے گا. ہیں کیوں نہیں آئے بھائی بدر سے؟ 3 دن سے نہیں آئے. استاد صاحب وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب وہ نانی کا انتقال کروا دیا، نانی ہے زندہ، تو اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے نانی کا انتقال کروا دیا ہے، کیونکہ اب نانی کو بیمار نہیں کر سکتا نا. وہ پھر پکڑا بھی جاتا ہے بندہ، 2-4 مہینے بعد پھر کہتا ہے استاد صاحب نانی بیمار ہو گئی تھی. تو اب پکڑا گیا، پہلے انتقال ہوا پھر بیمار ہو گئی. تو جھوٹ بول کر پریشان ہی رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، اسے یاد ہی رکھنا پڑتا ہے. سچ بولنے والا ٹینشن میں نہیں. نیند سے اٹھاؤ، کہاں رہتے ہو؟ وہ یہی بتائے گا کورنگی میں رہتا ہوں. جہاں رہتا ہے وہی بتائے گا نا. سچ بولنے والے کو کوئی ٹینشن نہیں، یاد نہیں رکھنا پڑتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے. جو پوچھو گے وہی بتائے گا کیونکہ وہ سچ ہے. تو کبھی بھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا. جس کے منہ سے فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جائے، اس پر رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اس کو برکت کیسے ملے گی؟ اس کو قرآن کا نور کیسے ملے گا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے، اس کہانی سے درس یہ ملا کہ اب زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، اور فیضان سچ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو ہمیشہ ہم نے سچ بولنا ہے. بیان کے آخر میں ایک اور بڑی خوبصورت کہانی، اور یہ کہانی ہمیں ایک بچے ہی کی کہانی ہے، اور کیسا خوف خدا اس بچے میں تھا. آئیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اور وہ کہانی ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کی کہانی. سنیں گے آپ اعلیٰ حضرت کی کہانی؟ سبحان اللہ. امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان. یہ ان کا بھی تو بچپن تھا. ان کے بچپن کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آپ نے پہلا روزہ رکھا، روزہ کشائی کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب افطار کا وقت، بہت سارے سامان کے چیزیں تیار ہوتی ہیں، بڑی گرمی کا دن تھا، لیکن ابھی دوپہر کے بعد کا وقت تھا، افطار میں وقت باقی تھا. کھانے تو گھر میں پہلے تیار ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کے والد ماجد نے کیا کیا؟ دیکھا کہ بچہ بڑا پیاس بھوک میں ہے، گرمی کا دن ہے، ایک کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ فیرنی کا پیالہ یہ کھا لو. تو آپ نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، کیسے کھاؤں؟ تو آپ کے والد صاحب نے کہا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، لو کھا لو. میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سنو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن ہے، دروازہ بند ہے، والد صاحب کہہ رہے کھا لو. امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ سنتے ہی آپ کے والد ماجد کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے، اور آپ نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا اور آنسو بہتے رہے. ذرا سوچے میرے پیارے اسلامی بھائی، بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت کے اندر کیسا خوف خدا تھا. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال آپ کے اندر تھا. میرے بچے جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، شیطان آپ پر بھی حملے کرتا ہوگا، نفس کی خواہشات آپ پر بھی حملے کرتی ہوں گی، برے کام کرنے کا جی آپ کا بھی چاہتا ہوگا، اور پھر شیطان شاید یہ بتاتا ہوگا کر لے کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں میرے بیٹا، کبھی بھی یہ نہ سوچنا. اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا، اب یہ تو بچپن میں کام کیا، جوانی میں جا کے شعر لکھا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. آج لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کر لیے، مگر جس کے گناہ کیے ہیں وہ خبردار ہے، وہ دیکھ رہا ہے. امیر اہل سنت کی کہانی سنیں گے؟ آئیے باپا کی بھی ایک کہانی سناتا ہوں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بچپن. آپ کے بچپن میں کیا ہوا کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بچپن ہی سے شرعی معاملات میں محتاط تھے. آپ نے چھوٹی عمر سے ہی اصول رزق کے حلال کے مختلف ذرائع اپنائے. آج آپ تو بیٹھے ہیں، امی ابو کھانا کھلاتے ہیں نا، ابو چیزیں لے آتے ہیں، ہمیں کمانے کی فکر نہیں. مگر جس پیر و مرشد کے ہم مرید ہیں، جن کے صدقے یہ بہارے ہیں، انہوں نے بچپن ہی میں ریڑھی پر ٹافیاں اور بسکٹ بیچا کرتے. ایک بچے نے آپ سے 2 آنے کی، اس زمانے میں اب تو روپے چلتے ہیں، پہلے آنے چلتے تھے، 2 آنے کی ٹافیاں مانگی. 2 آنے کی 6 ٹافیاں ہوتی تھی، تو آپ نے 3 دی، ابھی مزید 3 دینے ہی لگے تھے کہ وہ بچہ بھاگتا ہوا سامنے والی گلی میں چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا.
اب سخت گرمی کا موسم اور آپ بے چین ہو گئے بچپن میں کہ ابھی یہ بچے کو اس کی 3 ٹافیاں نہیں دوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. آپ اس کو تلاش کرنے لگے. آپ کو نہ تو بچے کا نام معلوم نہ اس کا پتہ معلوم. آپ دروازوں پر دستک دیتے اور گلی میں موجود لوگوں کو پاس جا جا کر بچے کا حلیہ بتاتے کہ ذرا بتائیں اس بچے کو کہیں دیکھا ہے. جب لوگوں پر حقیقت آشکار ہوتی کہ تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو تو بتاتے میں نے اس کی 3 ٹافیاں دینی ہیں. تو لوگ مسکراتے حیرت زدہ ہوتے کہ ایسا بھی بچہ ہوتا ہے. اب اتنی چھوٹی عمر میں تقوی کا یہ عالم ہے. بالآخر آپ مطلوبہ گھر تک پہنچے, دستک دی تو بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. آپ نے سارا ماجرا بیان کیا. وہ بڑھیا تڑپ کر بولی بیٹا تم بھی کسی کے لال ہو, ایسی چلچلاتی دھوپ میں تو پرندے بھی گھونسلوں میں ہیں, تم ایک آنے کی چیز دینے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہو. آپ نے گفتگو کو طول دینے کے بجائے کہا اگر میں ابھی نہیں دوں گا تو بروز قیامت رب عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا. یہ کہہ کر آپ نے ٹافیاں اس خاتون کے ہاتھ میں تھمائیں اور سکون کا سانس لیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے میرے مدنی منوں مدنی منیوں جو بعد میں چینل پر یہ سلسلہ دیکھیں, اے میرے سرپرست اسلامی بھائیوں, اے میرے بڑے مدنی چینل کے ناظرین, غور کرو یہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت رب دیکھ رہا ہے, دروازہ بند ہے اس لیے روزہ نہیں توڑ رہے, نہیں کھا رہے. اور امیر اہل سنت اللہ کو جواب کیسے دوں گا, بچپن کے عالم میں گھر گھر جا کر اس کا حق لوٹانے کی سوچ رہے ہیں. وہ لوگ سوچیں جو لوگوں کا کروڑوں کا لاکھوں کا حق دبا لیتے ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں, قرض نہیں لوٹاتے, زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں, آج بھتہ خوری کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈکیتی کرتے ہیں, مسلمانوں کو چلتے ہوئے لوٹ لیتے ہیں. سوچے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے, وہ ایک ایک پائی کا جواب کیسے دے پائیں گے. اور میرے وہ مدنی منع بھی اللہ کے خوف سے ڈرے جو اپنے ساتھی اسلامی بھائیوں کی چیزیں رکھ لیتے ہیں. چلو بھائی اس نے یہ بھول گیا, یہ میرا ہو گیا, اس کا کھانا میرا ہو گیا, اس کے پیسے میں نے رکھ لیے, اس کی پینسل میں نے رکھ لی. نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. ہمارے بزرگوں کا خوف خدا دیکھیے, یہ بچپن ہی سے خوف خدا والے. تو اپنے اندر خوف خدا پیدا کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کسی کی کوئی چیز لے لی ہے تو اپنے درجے میں جا کر یا تو اسے لوٹا دیجیے, اور اگر نہیں لوٹا سکتے, ختم ہو گئی ہے وہ چیز, تو معافی مانگیے. انشاءاللہ اس سے محبتیں بھی بڑھیں گی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس بیان میں جو میں نے 3-4 کہانیاں الگ الگ انداز سے پیش کی, نیت یہ تھی کہ ہمارے بڑوں, ہمارے والدین اور سرپرستوں کو یہ اندازہ ہو کہ اس طرح کی کہانیوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھا سکتے ہیں. اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ میرے بچے مدنی منع جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں, آج ہم نے جو 3-4 کہانیوں کے ذریعے سبق سیکھا کہ اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دینی ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے, اور پھر کسی کا برا نہیں سوچنا, ہمیشہ لوگوں کا اچھا سوچنا ہے. اللہ کی قوت, اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ہے. تو انشاءاللہ زندگی میں بہت آگے جائیں گے. آخر میں پھر میری دعا ہے کہ رب کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. بہت خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں نے یہاں قرآن پاک حفظ اور ناظرہ مکمل کیا ہے. آئیے میں مدنی چینل کے ناظرین کی مزید ترغیب کے لیے اور ان والدین اور ان سرپرستوں کی جو یوں سمجھ لیجیے حوصلہ افزائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا تو بروز قیامت جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی بنا پر اہل جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی, قرآن سکھایا تھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا مجھے بتائیے یہ فضیلت کسی PhD ہولڈر کے والد کو نہیں بتائی گئی, یہ فضیلت کسی ڈاکٹر یا انجینئر کے والد کے لیے نہیں ہے. میرے آقا نے یہ فضیلت اس والد کے لیے, اس گھر والوں کے لیے فرمائی جو اپنے بچے کو قرآن پاک سکھاتے ہیں. خوش نصیب ہیں یہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھا رہے ہیں, اور وہ ناظرین جو اب تک اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھا رہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. دنیاوی تعلیم دلانا ہے
تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق دلوائیے، مگر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو ہمیں قرآن سے دور کر دے، ہمیں شریعت سے دور کر دے، یہ اچھی بات نہیں۔ سنیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ حافظ کی فضیلت تو بڑی سنی ہے، ناظرہ پڑھنے والوں اور ان کے والدین کو مبارک ہو کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو آج سینکڑوں ہزاروں طلباء نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے، ان کے والدین کو مبارک۔ اور جو بچے یا ان کے والدین قرآن پاک سے دور ہیں، آج نیت کریں دعوت اسلامی کے مدرسوں سے رابطہ کر کے۔ اب تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ انٹرنیشنل میں دنیا میں بھی کہیں ہیں تو قرآن پاک مفت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سکھایا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اپنے بچے کو بغیر دیکھے پڑھنا سکھایا یعنی حفظ کروایا، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ۔ جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ بیٹا پورا قرآن ختم کر لے گا۔ ارے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں وہ لوگ جن کے بچے حافظ ہیں۔ ارے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے قبول کر لیا، یہ بیٹا آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ مگر یہاں والدین کے لیے اور مدنی منوں کے لیے ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں، حفظ کرنا آسان ہے، یاد رکھیں، حفظ کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو یہاں بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ نے حفظ کروا دیا، سند مل گئی، اب بچے کو اٹھایا مدرسے سے اور مدنی منع کو پیرس کا پپو بنا دیا، اب ڈال دیا کسی اسکول میں، نہ اب قرآن پڑھنے پڑھانے کا انتظام۔ جس بچے نے 4 سال 5 سال محنت کر کے قرآن سیکھا وہ سب بھلا دیا، تو وہ فضیلت بھی گئی، بلکہ قرآن بھلانے والے کے بارے میں تو وعیدیں آتی ہیں، اس پر تو عذاب کی وعید ہے۔ تو آپ کے بچے کو آپ عذاب میں نہیں بلکہ جنت میں جانے کا سامان رکھیں، اس کو روزانہ قرآن لازمی پڑھائیں۔ 1 گھنٹہ قاری صاحب سے ترکیب بنا کر کوئی قاری صاحب گھر آ جائیں، یا بچہ خود پڑھے یا آپ سن لیں، آپ ہی پڑھنا شروع کر دیں اس کے پاس کہ بیٹا میں آپ کا قرآن 1 پارہ روز کا سنوں گا، مجھے بھی تھوڑا پڑھا دو۔ تو گھر میں اس بہانے قرآن کی تلاوت بھی ہوگی اور بچے کا حفظ مضبوط رہے گا۔ یہ میرے بچے بھی یاد رکھیں، آج سند تو مل جائے گی آپ کو، ایسا نہیں آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب چیپٹر شروع ہوا ہے، کام شروع ہوا ہے۔ نیت کریں مرتے دم تک آپ بڑے ہو جائیں، آپ ابو بن جائیں، جی ہاں آپ کی شادی ہو آپ بھی والد اگر بن جائیں، پھر بھی قرآن پڑھتے رہنا ہوگا، جبھی قرآن جو ہے وہ یاد رہے گا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی بھر قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک کریم قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ